یہ فطرانہ کیا ہے اور فطرانہ دینا کیوں ضروری ہے، اس کا حساب کتاب کیا ہے، کیا یہ فطرانہ امیر اور غریب کے لیے ایک جیسا ہی ہے؟ سب گھر والوں کا فطرانہ دے دو، جتنے لوگ میں گھر میں ملازم اگر کام کرتے ہیں ان کا فطرانہ بھی دو۔ یعنی روحانی بیماریوں میں سے ایک بیماری دل کی تنگی ہے۔ اگر اللہ چاہے تو کیا دنیا کے سارے لوگ امیر نہیں بن سکتے؟ دنیا جہان کی ساری سہولتیں آپ کے پاس ہیں اور دل تنگ ہو گیا، یقین کریں آپ کو پوری کائنات بڑی تنگ لگے گی۔ اگر آپ کا دل ہی تنگ ہے، آپ پیسے کے ہوتے بھی آپ فقیر ہیں۔ کہ دعا ایسی چیز ہے جو تقدیر بدل سکتی ہے، تقدیر کو کوئی چیز اور نہیں بدل سکتی سوائے دعا کے۔ ليزاريهم قلت تظاهر ما فيهم فبدت شخصا آخر كي يتفاخر۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید کرتا ہوں کہ آپ خیر وفیت سے ہوں گے۔ اور رمضان ختم ہو رہا ہے اور انہی دنوں میں کچھ ایسے موضوع ہیں جن پہ بات چیت کرنی بڑی ضروری ہے۔ ایک موضوع جو بڑا اہم موضوع کہ فطرانہ، یہ فطرانہ کیا ہے اور فطرانہ دینا کیوں ضروری ہے، اس کا حساب کتاب کیا ہے، کیا یہ فطرانہ امیر اور غریب کے لیے ایک جیسا ہی ہے۔ اور نعیم بٹ صاحب آپ جانتے ہیں کہ ایک اللہ نے انہیں بڑی کمال کی دین کی محبت دی ہے اور بڑا خیر کا کام کر رہے ہیں، جگہ جگہ ان کے درس ہوتے رہتے ہیں، میں خود ان سے سیکھتا رہتا ہوں، بڑے سوال ہوتے ہیں، میں بٹ صاحب کے ساتھ بیٹھوں تو ان سے پوچھ لیتا ہوں۔ بٹ صاحب بتائیے گا جی فطرانہ کیا ہوتا ہے، کب دے دینا چاہیے؟ شاہ صاحب اگر آپ، میں کہتا ہوں کہ ہر دین کی، اگر پورے دین کو اگر آپ ایک لفظ میں سمونا چاہیے نا کہ مطلب اس کا مقصد، ساری چیزوں کا مقصد کیا ہے، یہ زکوٰۃ کیا ہے، یہ صدقہ کیا ہے، یہ خیرات کیا ہے، تو یہ سارا کا سارا خیر خواہی ہے۔ خیر خواہی۔ کسی نے پوچھنا یا رسول اللہ دین کیا ہے، تو آپ نے فرمایا دین خیر خواہی ہے۔ دین میں سراسر خیر خواہی ہے کہ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سسٹم ایک بنایا ہوا ہے، کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب بنایا، یہ اللہ کی بانٹ ہے۔ اب اللہ نے کیوں بنایا کسی کو امیر، کسی کو کیوں غریب بنایا، یہ تو اللہ ہی سے پوچھیں گے جا کے کہ اللہ ہی آپ نے ایسا کیوں کیا تھا، اس کا اللہ جانے۔ کچھ باتیں ایسی ہیں جو اللہ نے بتا دی، کچھ اللہ نے باتیں نہیں بتائیں، جو نہیں بتائیں وہ نہیں بتائیں، بس آرڈر از آرڈر کا مطلب۔ ایک عورت نے پوچھا نا، ایک عورت نے نا جہاز میں جا رہے سفر کر رہے ہیں، ہماری ایک جماعت کے ساتھی تھے، جا رہے تھے، تو اس کو نا ایک گوری عورت تھی، وہ اس نے دیکھا ایک مولوی ٹائپ لوگ ہیں، تو اس نے ان سے کویشچن کیا، انہوں نے کہا میں ایک سوال آپ سے کر سکتی ہوں، لیٹ می آسک ون کویشچن، انہوں نے کہا جی ذرا کریں۔ انہوں نے کہا یہ آپ سفروں کے اندر میں نے سنا ہے کہ آپ لوگ تھوڑی نماز پڑھتے ہیں قصر کر کے، تو وائی قصر نماز کیوں ہے؟ تو وہ دو لوگ تھے، وہ جو تھے داڑیاں پگڑیوں والے دو تھے، ایک نے اسے جو ہے کہ جی اصل میں وہ سفر میں جب آدمی جاتا ہے تو وہ اس وقت بعض اوقات ٹائم ملتا ہے، بعض اوقات نہیں ملتا ہے، بعض اوقات وضو نہیں ہوتا، اس کو لاجکس بتا رہے ہیں۔ وہ ساتھ بیٹھے تھے نا، وہ قرآن شریف پڑھ، انہوں نے کہا ایک منٹ ٹھہرے میں دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا میڈم آرڈر از آرڈر۔ اللہ نے کہا تھوڑی پڑھا وہ ختم بات، اس میں اتنا پوچھنے کی کیا ضرورت ہے کہ یہ کیوں تھا، یہ کیا تھا، یہ کیسے تھا۔ دین میں جاننے کے لیے سوالات تو ہیں، لیکن سوال برائے سوال نہیں ہے، کیوں بس حکم ہے کرو۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر بندے کو مار تک آسودگی پہنچانے کے لیے اس کے بندے تو اللہ نے بنائے ہیں۔ اب آپ خود سوچیں شاہ صاحب، اگر اللہ چاہے تو کیا دنیا کے سارے لوگ امیر نہیں بن سکتے؟ بے شک بن سکتے۔ یہ اللہ پاک کو بجٹ کم ہو گیا اللہ پاک کے پاس، یا اللہ کے بینک میں پیسے نہیں ہیں؟ اللہ قدرت اپنا قدرت والا ہے، آج سے اعلان کرے سب سارے ٹریلین ہو جائیں، اللہ کو کیا مشکل ہے؟ بالکل ٹھیک۔ اچھا اللہ کہہ رہے ہیں کہ بھی تم مجھے قرض دو، اللہ کہہ رہے ہیں مجھے قرض دو۔ اب اللہ کو کون قرض دے سکتا؟ اللہ کا دیا ہو مال، اللہ کہ مجھے قرض دو، کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں تک خود بھی پہنچا سکتے ہیں، میرے ذریعے پہنچا کے مجھے اس کا اجر دینا چاہتے ہیں، بات کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں جس نے مسجد بنائی، جس نے مسجد تعمیر کی، اس نے جنت میں اس کا محل بنا دوں گا۔ بھئی آپ خود بنا لیں مسجدیں، آپ ہمیں کیوں کہیں میں مسجد بناؤں؟ کیا آپ کے پاس پیسے نہیں؟ آپ خود بنا لیں۔ اللہ بنا سکتے ہیں، لیکن اللہ ہمارے ذریعے جو کام کرا رہے ہوتے ہیں وہ ہماری آخرت بنانا چاہتے ہیں، ہمیں عطا کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کر رہے ہیں، ورنہ اللہ محتاج ہے ہمارے۔ بالکل صحیح۔ اللہ کل قیامت کہیں گے بھئی میں بھوکا تھا،
میں تیرے پاس آیا تھا, تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. وہ کہے گا یا اللہ آپ تو پاک ذات ہیں, آپ کہاں میرے پاس آئے تھے, کہاں ہیں؟ تو اللہ اس کو کہیں گے کہ وہ فلاں بندہ جو تیرے پاس آیا تھا نا, اگر تو اس کو کھانا کھلا دیتا تو ایسے ہی تھا جیسے مجھے کھانا کھلا دیا. اللہ اکبر. یہ اللہ کا اسٹائل ہے اپنے, اللہ اسٹائلش ہے. ہاں واللہ جمیل ویحب الجمال. کیا بات. اللہ حسین ہے, حسین. اللہ بڑے کمال کی ہستی ہے اللہ, ہاں بڑے محبت والے ہیں اور بڑے نفیس ہیں, بڑی نفاست ہے اللہ پاک میں. اللہ نے کہا کہ بھی دو صدقہ بس. اور کس کو کہا فطرانہ, کس کو کہا دو, کہ ہر کوئی دو فطرانہ. جس کے پاس تھوڑے سے پیسے ہیں وہ بھی تھوڑے اپنی ضرورت سے زیادہ کام میں دو, ضرورت سے زیادہ ہے تھوڑا دے دو. اور پھر اس کے آگے اس کی کیٹیگریز بنائی ہیں کہ بھئی جس کے پاس تھوڑے پیسے ہیں وہ چلو وہ گندم کے حساب سے دے دے. وہ آج کل میں خیال صاحب میں نے کیا تو وہ 250-300 روپے بنتا ہے, چلو وہی دے, لیکن پر ہیڈ کے حساب سے دینا, سب گھر والوں کو دینا ہے, سب گھر والوں کا فطرانہ دے دو. جتنے لوگ میں گھر میں ملازم اگر کام کرتے ہیں ان کا فطرانہ بھی دو. اچھا یہ تو خیر مفتیوں کی بات ہے, مفتی صاحبان بتائیں گے کہ اس کا کیا, لیکن میں جو اس کی روح بتا رہا ہوں کہ اللہ جس کو پیسے ہیں زیادہ وہ جناب کشمش کا صدقہ دے, کشمش کا دے, کشمش کا پتہ کرے ریٹ کیا ہے, اس کے حساب سے فطرانہ دے. پھر اور اس کے بعد پیسے وہ کھجور کا پتہ کرے, کھجور اور کشمش. اللہ مولانا طارق جمیل صاحب کا بھلا کرے, ان کو جزائے خیر دے. انہوں نے یہ باتیں پہلی دفعہ مارکیٹ میں چھوڑی تھی, ورنہ تو گندم تک ہی بات تھی, گندم ہی دے دو سارے, 100-150 روپے دے کے فارغ ہو جاتے. انہوں نے کہا کہ نہیں, زیادہ والا زیادہ دے, اور جو دینا وہ بچ گیا. ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچ کے بتایا کہ ایک بکرا ذبح کیا گھر میں, بکرا ذبح کر کے تو کہا کہ عائشہ لوگوں کو گوشت بانٹ دو. تو گھر تشریف لائے تو پوچھا کہ عائشہ سارا بانٹ دیا, کچھ بچا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ سارا بانٹ دیا, ایک دستی بچائی ہے, ایک دستی بچائی, وہ چونکہ آپ کو پسند تھی اس لیے وہ بچی ہے, باقی دے دیا. تو آپ نے فرمایا عائشہ جو تو نے دے دیا وہ بچ گیا. واہ کیا بات ہے. وہ جو دیا ہے وہ بچ گیا, یہ نہیں بچا. کیا بات. دے دو, یہ باقی سٹور ہو جائے گا. جس نے یہاں پیسہ اپنے ہاتھ سے دے دیا یہ اس کا ہے, یہ پہن لیا, ہنڈا لیا, کھا لیا, پی لیا, یہ اس کا ہے. جس نے نہیں دیا کسی کو, نہیں خرچ کیا, وہ اس کا نہیں, وہ تو وارثوں کا ہے. بے شک ایسے ہی, بے شک ایسے ہی. تو یہ فطرانہ صدقہ خیرات کرتے, اس میں حساب نہیں لگانے چاہیے, اور دے دو یار بس. کیا بات ہے. دے دو. اللہ کی نبی کی اس بات پہ یقین کر لو کہ جو اللہ کے نام پہ خرچ کرے گا اس کا مال کم نہیں ہوگا. اللہ کے نبی کا وعدہ ہے, اور نہیں ہوتا کم. فطرانے کے حساب کر مجھ سے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ جی اس طرح بچا, زکوٰۃ بچانے کے چکر میں ہوتے ہیں. یہ کیا بات کر رہے ہیں اللہ اللہ نے توفیق دی دینے کی. اچھا میں بٹ صاحب اس میں نا ایک ایڈ کروں سر, یہ جو دل کی تنگی ہے نا, یہ بڑا چیلنج ہے, یہ بیماری ہے. یعنی روحانی بیماریوں میں سے ایک بیماری دل کی تنگی ہے. اور سخاوت کرنے والا, اب یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی, یہ بہانے ہیں, زکوٰۃ, فطرانہ, صدقات, خیرات, یہ سب بہانے ہیں خیر خائی کے, بے شک, بانٹنے کے اور دل کی تنگی کو دور کرنے کے. یہ جو دل کی سختی ہے یہ اگر آ جائے اور مال و اسباب کی انتہا ہو, دنیا جہان کی ساری سہولتیں آپ کے پاس ہیں اور دل تنگ ہو گیا, یقین کریں آپ کو پوری کائنات بڑی تنگ لگے گی, آپ کو ہر چیز بے معنی لگے گی. نہ چاہتے سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ایسے بڑے لوگ ہیں جو ڈپریشن کا شکار ہیں, ان کو لگتا ہے کوئی نقصان ہو گیا, کوئی گھاٹا ہو گیا, وہ ہر وقت چوانی ٹھیانی کر رہے ہیں. بانٹنے کی پریکٹس اور بانٹنے کا حوصلہ یہ میرا خیال ہے کہ بچپن سے ہی پیدا کر دینا چاہیے. بالکل بچوں کو وہ عیدی صاحب والا جملہ کہ 2 آنے ماں دیتی تھی اور کہتی تھی کہ 1 آنا بانٹ دیں اور 1 آنا کھا لیں. اور عیدی صاحب کہا کرتے تھے وہ جو 1 آنا بانٹنا تھا اس نے مجھے عیدی بنا دیا, یہ جو تقسیم کرنا ہے. اور اشفاق صاحب کا یہ قول ہے, لیکن میرا خیال ہے یہ قرآن کی آیت بھی مجھے کسی نے بتایا, قرآن کی آیت کا مفہوم بھی کہ پلے سے تھوڑا دینا ہے, اس کے دیتے میں سے دینا ہے. اگر اس نے دیا ہے تو اسی میں سے دینا ہے, اپنا تو کوئی کمال نہیں ہے. آپ خالی ہاتھ آئے تھے اور خالی ہاتھ جانا ہے. اس کے جو توفیق اللہ نے آپ کو دے دی ہے بانٹیے ضرور. اس کی بڑی بہترین شکل جو ہے وہ فطرانہ ہے. بٹ سب کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے. نہیں وہ اس میں یہ جو آپ نے فرما رہے ہیں دل کی تنگی, اس میں یہ حدیث باقاعدہ دعا مانگی اللہ کے نبی نے کہ یا اللہ میں دل کی تنگی سے تیری پناہ مانگتا ہوں. یعنی یہ دل کی تنگی اتنی خوفناک چیز ہے
کہ اس سے نبی نے پناہ منگوائی ہے کہ اسے پناہ مانگو اس سے، کیونکہ دل ہی تنگ ہو گیا. اگر آپ کا دل ہی تنگ ہے، آپ پیسے کے ہوتے بھی آپ فقیر ہیں. میں اپنے کئی ایسے دوستوں کو کہتا ہوتا ہے، میں اللہ مجھے معاف کرے، میری عادت ہے کچھ نا، ہم عادت پڑی جو ہے مذاق بھی کر دیں کہ ایسے ہی ہنسی مذاق میں جا کے تاکہ بات. اور کل میں رات کسی بات کر رہا تھا تو میں ایسے ہی بعض اوقات ہے نا مذاق میں ایسی بات ہوتی ہے کہ جو غلط ہو جاتی ہے، پھر لوگ اس پہ لڑ پڑتے ہیں. تو میں کہیں جگہ بات کرنے گیا تو انہوں نے اعلان کیا، انہوں نے کہا یہ ہمارے نعیم بٹ صاحب مفتی نعیم بٹ صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں، تو یہ ابھی ختم قرآن پہ خطاب کریں گے. تو میں نے کہا یار میں کہاں مفتی ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو ایک شریف آدمی، مفتی نہیں ہوں. تو بیچ میں مفتی بھی بیٹھے تھے، انہوں نے بعد میں مجھے پکڑ لیا، انہوں نے کہا تم سانو بدماش کیا. میں کہا مفتی صاحب خدا کے لیے یہ میرے ہاتھ چھڑے، میں تو ایسے تفنن نے تباہ کے لیے کہا تھا. نہیں جو سیریس ہو گئے، جو سیریس ہو گئے کہ بھئی اور میں کہا جی میں بڑی معافی سے مانگی، میں کہا خدا کی قسم میں نے مذاق کرنے سے بات کہی ہے، میں قسم کھا کے کہا آپ ہی شریف ہیں، آپ ہی شریف ہیں، میں کہاں شریف ہوں، میں تو ایسے مذاق کہا ہے میرا. ہم تو مفتیوں کے پیروں کی خاک بھی نہیں ہیں، ہم تو علماء کے پاؤں کی خاک بھی نہیں ہیں، ہم کیا علماء ہیں، ہم تو ایسے ہی اللہ نے ہمیں دیا بات کرنے کے لیے. تو دل تنگ ہو جائے شاہ جی، دل تنگ ہو جائے، یا یقین کرو اس سے بڑی بھی محرومی کوئی نہیں ہے کہ آپ کے پاس پیسے ہیں استعمال نہیں کر سکتے، اچھا کھانا نہیں کھا سکتے، اچھا لباس نہیں پہن سکتے. حالانکہ پیسے والے کو اچھا لباس پہننے کا حکم دیا گیا ہے کہ اچھا لباس پہن کے آؤ، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے اس کے پاس پیسے ہیں، تم سے کوئی سوال کر سکے، اس لیے کہا گیا. عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو قربان جائیں، وہ اچھا نفیس لباس پہنتے تھے، اچھے لباس والے تھے. اور صحابہ کے بارے میں بھی آتا ہے، لیکن عثمان رضی اللہ تعالیٰ خاص طور پہ ان کو بڑی یعنی خوبصورت لباس پہننے کی عادت تھی. تو میں یہی شاہ جی ہم کہنا چاہتے ہیں، لوگوں کو یہ ترغیب دے رہے ہیں کہ اللہ کے نام پہ دیتے ہوئے گنا نہ کرو، دے دو یار. یہ سب کاؤنٹ ہو رہا ہے، یہ اللہ اس کو کئی گنا ملٹیپلائی کر کے واپس کر دیں گے، گھبراؤ نا. اس لیے دو لوگوں کو اب جو عید آنے والی ہے نا، تو اس وقت یہ نیت کرو گے، اللہ سے مانگا کرو گے یا اللہ مجھے اتنے پیسے دے دے کہ میں دنیا کے ہر غریب تک تیرے پیسے پہنچا دوں. کیا مسئلہ ہے، اللہ سے مانگو. بالکل صحیح. یہ ایک ایسا موضوع تھا جس کو ہم مختلف حوالوں سے ڈسکس کرتے رہے ہیں. زکوٰۃ کو ہم نے ڈسکس کیا، اور کہہ لیجئے خیرات کو ہم نے کئی بار ڈسکس کیا، لیکن فطرانے کے حوالے سے، کیونکہ آپ کی وجہ سے کسی کی اگر عید ہو جاتی ہے تو آپ کی بھی عید جو ہے وہ پکی ہو گئی. بہت بہت شکریہ جی، اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں دوبارہ. ليزاريهم كلت تظاهر ما فيهم فبدت شخص آخر كي يتفاخر